جہانگیر احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دیتا ہوں. یہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے، پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی شکل میں پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله. سلام عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھے کے ہے، غمزدوں کو رضا مجھے دیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے تلاوت سنی اور بہت خوبصورت سرکار کی نعت سنی۔ یہ فیوز حرمین الشریفین کانفرنس ہے۔ پہلا حرم وہ ہے جو مکہ اسی کے متعلق آپ صاحب نے بہت وہی آیات تلاوت کی ہیں جن کے اندر بیت اللہ شریف کے تعمیر کا بننے کا ذکر ہے، اور پھر بیت اللہ شریف کی برکات کا ذکر ہے، اور پھر حج کی فرضیت کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ حرم ہے۔ اسلام کی ابتدا اسی مکہ المکرمہ سے ہوئی ہے۔ اس نے مکہ المکرمہ کوہ صفا پہ چڑھ کے یہ اعلان کیا تھا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو، پڑھ لو، کیا پڑھ لو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا کے اندر بھی، قبر اور حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا فرسٹ حرم ہے۔ یہاں سے سرکار نے آغاز اسلام کیا، توحید کا میسج دیا۔ 13 سال تک سرکار کی ذات اقدس مکہ المکرمہ میں دین کی تبلیغ و اشاعت فرماتے رہے، اور ہر قسم کے دکھ تکلیف، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے۔ کہاں گئے؟ مدینہ طیبہ گئے۔ امام احمد رضا کیا خوب فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ
का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। हाजियो हज कर चुके हो, बैतुल्लाह का तवाफ भी कर चुके हो, सफा मरवा की साई भी कर चुके हो, मैदान अरफात में बड़ा फर्ज भी अदा कर चुके हो, मुज़दलिफा में क़याम भी कर चुके हो, मिना में क़याम कर चुके हो, शैतानों को कंकरियां मार चुके हो। अब इस सब के बाद अगर तुम अल्लाह की बारगाह अक़दस में मकबूलियत आमा और खासा चाहते हो तो फिर ऐसे करो, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, गौर से सुन तो रजा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। 13 साल के बाद जब सरकार मदीना तैयबा तशरीफ लाए और दीन की जो तकमील है, अलहम से लेके वन्नास तक पूरे का पूरा कुरान जो है वो मदीना तैयबा में कंप्लीट हुआ। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व महबूब के कंप्लीट कर दिया है। एज ए दीन इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। और ये आज कहाँ उतरी थी? मैदान अरफात में उतरी थी। सुभान अल्लाह, बड़ी तफसील है, मैंने आपको सब कुछ सुनाया हुआ है। तो दीन इस्लाम की तकमील जो है मदीना, और फिर मदीना तैयबा ही में पूरा वो इस्लाम के परचम के नीचे आ गया। इस्लाम का परचम पूरे जजीरतुल अरब में लहरा रहा था जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गुंबद खजरा के अंदर अपनी उम्मत के जो दुख हैं, हम जो नाते पढ़ते हैं सरकार की बारगाह में पेश होती है, यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं अहादीस की रोशनी के अंदर कि आज की हमारी जो महफिल है वो भी बारगाह मुस्तफ़ी अलैहिस्सलाम व तस्लीम में फरिश्ते पेश कर रहे हैं। हमारी कितनी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें आज फयूज़ हरमैन का हरमैन कॉन्फ्रेंस का अल्लाह ने हमें आज सामने जो हस्ती है, ये एक बहुत बड़े आसाना आलिया के चश्मो चराग हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारी एक इस्लामी यूनिवर्सिटी है, जामिया गौसिया बेरा शरीफ। ये बेरा शरीफ के फारिग तहसील है रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने तफसीर और सीरत ज़ियाउल नबी लिखी है। ये उन बुजुर्गों से फैज़याब है और ख़ुद क्या है, ये एक रिसर्च स्कॉलर है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इनका क़याम भी उधर है। इनके वालिद साहब हज़रत अल्लामा ताला अलैह, कितना बड़ा इल्मी इनका पस मंज़र है, इनकी बैकग्राउंड है। तो आज मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और आज़ादी फ़िक्र के साथ आज के इस उन्वान और मौजू पे हमें ये फैज़याब करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وبشيرنا ونذيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونبينا مولانا ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذاهدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھیے صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ مجھے امید ہے کہ سب نے بارگاہ سرور کائنات میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی۔
درود پاک میرے جس بھائی نے پڑھا ہے اپنی طبیعت کے مطابق جو ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے رہیں، جن کی طبیعت ناساز ہے وہ بیٹھے رہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ درود پاک کی ہم نے تشریف لے ہیں۔ جن کے لیے بیٹھنا آسان ہے وہ بیٹھے رہیں، باقی یہاں سامنے آ جائیں۔ ہم نے یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز 45 منٹ میں نے گفتگو کرنا ہے اور 3:20 پہ گفتگو میری مکمل ہو جائے گی۔ اور ہم جو یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے ٹائم کی پابندی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اسی میں میں کچھ گزارشات کروں گا۔ میں جن کے پہلو میں بیٹھا بھی ان کا تذکرہ، ان کے علم کے تذکار سنیں، ان کے تقوی کے تذکار سنیں، ان کی صحبت آج مجھے بھی میسر ہے اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمہ وقت ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اور مجھے جب آپ کا تعارف تھا تو میرے بار بار ذہن میں کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے عالم دین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو ان کی صحبت میں بیٹھا وہ ایسے ہی ہے جیسے میں مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی شرف کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آج میں جب یہاں پہنچا ہوں تو قبلہ مفتی صاحب کی لائبریری میں سامنے کتابیں نظر آئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ کتابیں دیکھ کے تو ان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، تو ایسے ہی کوئی نہ کوئی کتاب نکال کے پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایسے ہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی التفسیر الکبیر کو اٹھا لیا، اور میں جب اس کو پڑھنے لگا تو مجھے بڑی خوبصورت، آپ اس کو کہہ لیں کہ حیرت ہوئی کہ ان صفحات کو قبلہ مفتی صاحب نے پڑھ کے ساتھ ساتھ نشان لگائے ہوئے تھے، اور یہ جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ اصل میں نشانات ان کے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ سبق میں آپ کو سنا بولی۔ تو ورفعنا لک ذکرک، وہاں بھی آپ نے یوں کر کے انڈر لائن کی ہوئی تھی کچھ لائنیں، تو وہ سارا تو نہیں بیان ہو سکے گا، لیکن بہرحال اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور حرم شریف کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کہ مکہ المکرمہ کا بھی فیض ہمیں حاصل ہو جائے، مدینہ منورہ کا بھی فیض ہمیں حاصل ہو جائے، حرموں کا فیض ہمیں۔ اور فیض جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے، کیونکہ صوفی طبیعت ہے جن کے پہلو میں میں بیٹھا ہوا ہوں، جو ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، تو فیض اصل میں ہوتا ہی تب ہے جب کوئی چیز کسی کے لیے مفید ہو جاتی ہے۔ یعنی مکہ المکرمہ سے بہت سی نسبت ہوگی، اب بھی وہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں لیکن سارے فیض یاب نہیں ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن سب قرآن پاک سے فیض یاب نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے کہ اسکالرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جو علم کا فیض ہے اس سے معروم۔ اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ علم نافع، ایسا علم عطا فرما جس میں نفع ہو۔ اب وہ نفع اصل میں فیض ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک آپ پر جو اثرات مرتب کرتا ہے، یہ فیض ہے۔ اسی طرح جب آپ حرمین الشریفین کی بات کرتے ہیں تو پھر اس سے جو آپ کو فائدہ ملتا ہے اس فائدے کو فیض کہتے ہیں، اور وہ حاصل کرنے کے لیے آج ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات بینات آپ پڑھتے جائیں، الحمد سے شروع کیجئے، والناس کی سین تک پہنچیے،
آپ کو قرآن پاک کی ہر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملے گی. اگر کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تو انہوں نے کہا تھا کہ زیرا زبرا شدہ مدہ شان نبی وچ آیا عمل کی خبر نہ کاری تے خاصا رمضان پایا. فیض خاص خاص کو ملتا ہے. فیض کی بات ہے. فیض خاص خاص کو ملتا ہے. اور وہ کس طرح سے ملتا ہے؟ وہ اس طرح سے حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ نے تفسیر فرمائی الف لام میم سورہ بقرہ، اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم. حروف مقطعات ہیں، ان حروف کو ہم کٹ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک ایک کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ. آپ فرماتے ہیں آپ نے پھر اس کی آگے بہت سی تفاسیر لکھی ہیں اور اس میں ایک بات ذکر کی ہے جس کا تعلق ورفعنا اللہ کا ذکر سے ہے. وہیں پہ میں آ کے بات کو کمپلیٹ کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے تمام آیات وہ معنی ہے. اسی طرح حروف مقطعات کے بھی میننگ ہے. اب ان کے میننگ کیا ہے؟ فرمایا ان کے میننگ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا. اگر ہم کہیں کہ ان کے کوئی تراجم نہیں ہے، ان کے کوئی مفاہیم نہیں ہے، تو قرآن پاک میننگ لیس ہوگا. یہ نقص ہے. قرآن پاک نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی عیب ریب شک شبہ نہیں، اس سے پاک ہے. تو پھر فرمایا کہ ان کی میننگ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا یا وہ جانتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیات بینات جتنی محبت کے ساتھ پڑھے گا، جتنی عقیدت و احترام کے ساتھ پڑھے گا، جتنی توجہ کے ساتھ پڑھے گا، حضرت آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو اپنے معنی خود بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے پھر مثال دی، آپ نے بڑی مشہور سن رکھی ہوگی کہ وہ جو ابو جہل آیا، مٹھی میں کنکریاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ خود ہی بتا دے. سبحان اللہ. تو آپ نے حکم دیا، وہ ذکر اللہ کرنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگی. تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی حروف پڑھنے والے قاری سے اس طرح کلام کرتے ہیں جس طرح ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں نے کلام کیا ہے. پتھر بولتے نہیں ہیں لیکن کلام کیا. حروف لکھے ہوئے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنا فیض منتقل کرتے ہیں پڑھنے والے کی طرف. لیکن اس وقت جب اس کے دل کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو پھر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ساری ہی مصطفیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس میں سے صرف 2 آیات 2 سورتوں سے پڑھی ہیں. پہلی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اللہ جانا ہے. جب بھی بیان کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جائے، اس کی عظمت یکتائی میں ہے، الوہیت میں ہے کہ اس کو ایک بیان کیا جائے. اور رب تعالیٰ نے اپنی یکتائی کو اپنے پیارے محبوب کی زبان سے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے یہ سنت بن جائے، طریقہ بن جائے کہ میرے پیارے محبوب نے میری یکتائی کو بیان کر دیا ہے.
اے روئے زمین پر لوگوں، کیونکہ میرے پیارے محبوب نے میری یکتائی کو بیان کیا ہے، اب قیامت تک جو بھی اللہ کی یکتائی کو بیان کرتا رہے گا وہ عقیدے کو بھی بیان کرے گا، مصطفیٰ کی سنت کو بھی ادا کرے گا۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے، میں بڑے سنبھل کے الفاظ لا رہا ہوں، کیونکہ حضرت مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہر لفظ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی گہری گرفت ہو سکتی ہے، اس لیے شان مصطفیٰ میں بہت سنبھل کے الفاظ لا رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی بات سنیے گا، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ہر ایک کی شان کو تسلیم کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کی عظمت و شان کو ہم مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی وجہ سے آپ کی شان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کو نسبت ملی ہے اللہ کے پیارے محبوب اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی ہم شان اور عظمت کے قائل ہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ سے قائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو عظمت اور شان ملی ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن نبی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے ان کی شان کو مانتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، صلحاء ہیں، جتنے بالکل ایسے ہی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کیوں کہ میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا رازق ہے خالق، پر اس میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے خدا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب آپ فرمائیے اللہ ایک ہے۔ اپنی یکتائی کو بیان کرنا ہو تو محبوب سے کہا جاتا ہے، اور محبوب کی شان آتا بھی یکتائی کے ساتھ، سیغے کے ساتھ ہے۔ میں ابھی تفسیر کی روشنی میں عرض کروں، جمع کے سیغے کے ساتھ، حالانکہ چاہیے میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے، پھر بھی قرآن پاک تھا اور اس میں یکتائی بھی تھی، لیکن کیا کہا، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ صرف 2 مقامات سے آیات سن لیجیے پھر ہم ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے خوشی ہوگی اور ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، کہیے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آپ پورے قرآن پاک کو پڑھتے جائیے، رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی شان بیان فرما رہا۔ ہر سورت کو پڑھیے، ہر آیت کو پڑھیے، ہر رکوع کو پڑھیے۔ اسی لیے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ زیرا زبرا شدہ مدہ، زیرا زبرا
شدامدار شان نبی وچ آیا آمالو کی خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا اللہ اکبر ورفعنا لک ذکرک اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا یکتائی اس کو پسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ ارشاد فرمایا ہم بات دو سبب دو چیزیں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے مفسرین کرام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اس کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں رزاق اس کا نام ہے مالک اس کا نام ہے غفار اس کا نام ہے رحمان اس کا نام ہے رحیم اس کا نام ہے رب تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی اسماء ہیں ان کو پڑھتے جائیے فرمایا ورفعنا کا ذکرک اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ کا نام اللہ پڑھے تو جان جائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمانے والا ہے جب رزاق پڑھا جائے رزاق اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمانے والا ہے رحمان اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو بلند فرمانے والا ہے رحیم اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی ناموں کو پڑھو اور نام کو پڑھ کے جو نتیجہ نکالو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے ورفعنا لک ذکرک کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے مجدد دین و ملت سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان تاجدار بریلی شریف کی بارگاہ میں چلیے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک کا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پہ میرے آقا ذکر ہے اونچا تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بلند فرما دیا کس طرح سے بلند فرمایا امام فخر الدین تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ کلمہ طیبہ میں بھی آپ کے ذکر کو رکھ دیا اور تشہد میں بھی آپ کے ذکر کو رکھ دیا اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تارے محبوب کا ذکر نہ کر لیا جائے یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت کو پڑھ کے دیکھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ
اللہ تعالیٰ نے شہادت میں بھی اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو ساتھ رکھا، کلمہ طیبہ میں اپنے ذکر کو ساتھ رکھا۔ اب توجہ سے سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین والمرسلین تک لا الہ الا اللہ سب نبیوں نے کہا، سارے نبیوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے لا الہ 1,24,000 کم کہ آپ بھی پڑھیے تاکہ اللہ کا گھر گواہ ہو جائے، لا الہ لا الہ الا اللہ سارے نبی پڑھتے آئے، لیکن جب اعلان نبوت اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت ہو گیا، نبوت و رسالت کا اعلان ہو گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، مکہ ابراہیم کا دین ابراہیمی چل رہا تھا، اگرچہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہ تھا۔ دوسری طرف آپ یہود و نصارہ کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اب کوئی دین باقی نہیں رہے گا، ہوگا ہی تب جب محمد الرسول اللہ کہے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لب پر آپ کا ذکر نہ آ جائے۔ آپ کے ذکر کے بغیر، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کٹھا ذکر کیا ہے، جوڑ کے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ابھی میں پہلی والی بات کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں کہ اللہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ میں اللہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت کا ایک بہت پختہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کے ذکر سے روکے یا رکے، یعنی اسے کوئی پشیمانی ہو محبوب خدا کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے دل کے اندر کوئی پریشانی آتی ہو محبوب خدا کا ذکر کرتے ہوئے، یاد رکھیے گا پھر وہاں پہ اگر محبوب خدا کے ذکر سے دل پریشان ہے تو اس دل کی طرف دھیان ماریے، یہاں ایمان نہیں ہے، سینہ خالی ہے، وہاں پہ تلاش کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ نور ایمان والا سینہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تو بڑے واضح سے عاشقانہ مزاج، ہم تو یہ کہتے ہیں آقا ذکر کرے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کس طرح سے ذکر کو بلند کیا؟ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بابرکات سے نکلنے والے کلمات اپنے بندوں کی زبان پہ جاری کر دیے۔ قاری کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی مفسر اس کی تفسیر کو بیان کرتا ہے، کبھی محدث آپ کی حدیثوں کی تشریح کرتا ہے۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد عربی کے اندر یہ رہنے والے مسلمان بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ وہی قرآن ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب کیونکہ آپ نے بہت سے پہلو بیان کیے تھے،
فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کی حفاظت فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے محبوب خدا کی اداؤں کو اس امت کے لیے لازم فرما کر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار. شان اصل میں یہ مل رہی ہے کیونکہ آپ نے محبوب خدا کی اداؤں کو اپنایا. فرمایا پیارے محبوب ہم نے آپ کی اداؤں کو اپنے بندوں پہ لازم کر دیا ہے. یا اللہ یہ کیوں کیا؟ کا ذکر ہے. ہم نے آپ کے ذکر ساتھ دیکھیے نماز پڑھی ابھی ہم نے بلند کیا, ہاتھوں کو باندھ لیا, سورہ فاتحہ پڑھی, قرات کی, اللہ اکبر کہہ کے جھک گئے, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کھڑے ہو گئے, ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے. بھائی کوئی اور کبھی کھڑا ہو رہا ہے, کبھی بیٹھ رہا ہے, کبھی جھک رہا ہے, کبھی زمین کی طرف جا رہا ہے, دیکھنے والا کہے گا پتہ نہیں کیا حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ایک مومن سے پوچھئے وہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. سمجھیے گا اس بات کو. یعنی آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور اس طرح سے کر رہا ہو, ہم اسے کہیں گے یہ ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ کبھی جھکتا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے, کبھی اپنے لبوں کو وہ وسپرنگ کرتا ہے, اس کی ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. لیکن ایک مومن سے پوچھئے وہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. آپ مومن سے یہ تو پوچھئے کہ یہ جو کھڑا ہونا ہے, بیٹھنا ہے, جھکنا ہے, سجدہ کرنا ہے, ہاتھوں کو کبھی کانوں تک اٹھانا ہے, کبھی باندھ لینا ہے, کبھی چھوڑ کر, کبھی بیٹھ کر آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کیوں محبوب خدا کی ادائیں ہیں اس لیے اس کو عبادت کہتے ہیں. محبوب خدا کی ادائیں ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا, نماز کو فرض فرما دیا. فرمایا نماز قائم کرو, نماز ادا کرو. قیام نماز کے قائم ہونے کا ذکر ہے. پوری قرآن پاک کی ساری تفاسیر کو پڑھ لیجئے, آیات کو پڑھ لیجئے. کسی بھی ایک آیت کے اندر کسی طرح سے بھی نہ نماز کی رکعتوں کا ذکر ہے, نہ فرائض واجبات سنتوں کا ذکر ہے. یا اللہ تو فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, پروردگار عالم کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے میں مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یا اللہ ایسے ہی نماز کیوں پڑھے؟ فرمایا اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کائنات والوں کو بتانا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیا ہے کہ اس کی اداؤں کو اپنی عبادت بنا دیا ہے. حرمین شریفین پہنچیے, دیکھیے آپ احرام باندھ لیا, 2 نفل ادا کر لیے, حج کی نیت کر لی, عمرہ کی نیت کر لی, مسجد حرام میں پہنچے, کعبۃ اللہ کو دیکھا, دعا مانگی, طواف کرنا شروع کر دیا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ میں ایک جملہ بولوں, بہت خطرناک سا ہے, مفتی صاحب گرفت نہ فرما لیں. روکا تھا پتھروں کی عبادت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ پتھروں کی پوجا کر رہے تھے, لا الہ الا اللہ. یقیناً ہم پوجا تو نہیں کرتے, اگرچہ کعبۃ اللہ بالکل سامنے بھی ہو, پھر بھی پوجا تو اس کی نہیں کی جاتی, نہ اس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن گھوم تو رہے ہیں نا اس کے گرد, کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کے گرد گھوما جا رہا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا وہاں پہ گھومے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے, ہم احرام باندھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استلام فرمایا ہے, ہم استلام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استباح فرمایا ہے, یعنی اپنے ایک